ورونہ کی اسٹیج عزت مآب علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ علماء کرام اور شورائے اعظام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میرے بعد بابائے قوم بلبل جھارکھنڈ حضرت علامہ صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی کی خطابت ہوگی۔ جھارکھنڈ، بنگال، بہار، اڑیسہ علماء کرام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو فیضی آپ دیکھتے ہیں، استاد گرامی حضرت علامہ الشاہ محمد نور اللہ صاحب قبلہ، جن کی ایک کھیڑی نے ہماری زندگی کو سنوار کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم استاد محترم کی عمر میں، صحت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم لوگ یہاں سے جمشید پور جاتے، ہمارے علاقے کے لوگ جمشید پور جاتے تھے حضرت علامہ نور اللہ صاحب قبلہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ آج وہ ہمارے علاقے میں تشریف فرما ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ ہستی ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء کے جیتا جاگتا ثبوت اس وقت منبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، اور یہ ہمارے علاقے میں ہے، اس لیے آپ ان سے بے پناہ محبت کریں۔ مسلمانوں، آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے کیا؟ تشریف فرما ہے۔ لوگ غلطی کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ جو غلطی میں کر رہا ہوں، مفتیان کرام آگے بڑھے اور فتویٰ صحیح کا دے دیں۔ شرابی جب تک شراب نہیں پیتا ہے ان کے اندر شراب حرام ہے، مگر جب لت لگ جائے تو سوچتا ہے کوئی عالم اسٹیج پہ چڑھ کے کہتے کہ شراب حرام۔ میں آپ کی ذہن میں ایک بات اتارنے جا رہا ہوں۔
ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کچھ لوگ جس حضرت علی کا نعرہ لگاتے اور جس علی کے نام پر وہ رات بھر جھوما کرتے ہیں. وہ علی کی مقام صحابہ میں ایک وقت کی نماز قضا ہو رہی تھی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا ہے. میرے نبی کے چہرے پہ گردش کیا, میرے آقا آنکھ کھولتے, علی پوچھے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ, حضرت علی کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے. اے مسلمانوں سنو, یہ میرے نبی کا پاور ہے کہ علی کے لیے سورت پلٹا دیا ہے. حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی ہے. وہ علی کا نعرہ لگانے والے, وہ علی سے محبت کرنے والے آج کے دور میں کبھی نماز کے منکر بنتے ہیں, کبھی علماء سے عداوت رکھتے ہیں. اے لوگوں سنو, اگر تجھے علی سے سچی محبت ہے تو وارث علی سے محبت کرنا پڑے گا. مگر درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کب سے ہوتا ہے؟ جب تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا, ان علماء سے محبت ہے جو حق پر ہیں. ہم اور آپ اپنے بچے اور بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں نا, میں فوراً ان کی طرف پلٹ جاؤں گا. بات آ گئی, آج میں نے استاد محترم کو دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے استاد کے سامنے بول رہا ہوں. مسلمانوں سنو, ایک بچی کا ہم رشتہ کرتے, بیٹا یا بیٹی کا ہم اپنی نظر سے دیکھتے, ہمیں تسلی نہ ملتی ہے. اپنے بیگم صاحبہ کو لے کے جاتے کہ تو بھی دیکھ لے, بھائیوں کو لے کے جاتے ہیں, رشتہ دار کو لے کے جاتے ہیں, خاندان والوں کو لے کے جاتے ہیں, اگل بگل میں پتہ لگاتے کہ فلاں کی بیٹی کو ہم اپنے گھر کے بہو بنانے جا رہے ہیں, وہ خاندان کیسا ہے, یا فلاں کے بیٹے کو ہم اپنے گھر کے داماد بنانے جا رہے ہیں, اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں. اے قوم کے لوگ, تو کبھی یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ اب ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے جا رہے ہیں؟ پہلے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں, کسی عالم دین سے پوچھ لیں, کسی فقیر کے مجدد سے پوچھ لیں. فلاں آدمی کے ہاتھ میں میں ہاتھ دے رہا ہوں, ان کا شجرہ حضرت علی سے جا کر ملتا ہے یا نہیں؟ حسین وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ نبی کا سچا غلام ہے کہ نہیں؟ اگر مفتیان کرام کہتے ہاتھ دے دو, شجرہ علی سے ملتا ہے, ہاتھ دو, سچی محبت کرو. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تو کرم ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت, سبحان اللہ کہلوانے کی ضرورت اس لیے پڑتی علماء اور شورا کو, کیا آپ میرے نبی فرماتے کل قیامت کی دن میدان محشر میں میزان عمل کو لایا جائے گا, جو ایک ترازو ہوگا جن کے دو پلے ہوں گے, ایک میں نیکیوں کو ایک میں گناہوں کو رکھا جائے گا. میزان عمل کا ایک پلہ اتنا بھاری ہوگا کہ پوری کائنات عالم کو رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے بہت بڑے میدان کے بیچ میں ایک انڈا رکھ دیا گیا ہو. میرے آقا فرماتے اگر کوئی میری گنہگار امتی اس روح زمین پر بیٹھ کر محبت سے, ثواب کی نیت سے, اخلاص سے دکھاوے کے لیے نہیں, میں کہوں آپ اچھل کر, سر پٹک کر, کود کر, جھوم کر, کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے جب تک آپ محبت سے نہ کہو گے. اس لیے کسی نے بہت پہلے کہہ دیا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے نبی فرماتے جو محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, پاک پروردگار عالم اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ آدھے میزان عمل کو بھر دیتا ہے. اس لیے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آنکھیں رو رو کے سجانے والے,
کیوں رضا جھگلی سونی ہے، کیوں رضا جھگلی سونی ہے، کیوں رضا فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو بنایا۔ اے مسلمانوں آپ یوں سمجھو میرا رب اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے، اے میرے بندوں، اے لوگوں، میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تجھے جانچ سکوں، تجھے پرکھ سکوں کہ تم میں کتنے اچھے اعمال کر کے آتے ہو۔ ہم جانچے جائیں گے، ہم پرکھے جائیں گے، ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ اے مسلمانوں، اگر ایک سانس اندر کھینچتے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، سانس اندر کھینچنے کے بعد اگر باہر پھینکتے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ زندگی میں تو نے ایک گھونٹ پانی پیا، تجھے کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے بڑی عدالت کی کرسی لگی ہوگی، اس عدالت کی کرسی پہ ہمارا آقا سب کا رب انصاف کے لیے بیٹھا ہوگا، وہ ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے ایک لقمہ کھایا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ اے مسلمانوں سنو، آپ نے زمین و جائیداد، آپ نے زمین خریدی، آپ نے خوبصورت بلڈنگ بنائی، آپ نے اولادوں کی پرورش کی ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ کے دور میں کچھ لوگ روپے کو اس لیے خرچ کرتے، کس روپے کے بدلے خدا ہمیں جنتی دے دے، جنت دے دے۔ حاجی حج اس لیے کرتا ہے کہ خدا قبول فرمائے، مجھے جنت عطا کر دے۔ اے مسلمانوں، اگر خدا نے تجھ سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کر دیا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اولاد عطا کی تھی، میں نے تجھے بیٹا عطا کیا تھا، بتا تو نے اپنی اولادوں کو کس طرح سجایا تھا، کیسا سجایا تھا؟ ہمارا اولاد کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے کہ اولاد کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیا جائے گا، ہم سے پوچھا نہ جائے گا؟ مگر آج ہم باقی کے دھیان کہاں دیتے؟ ہم خود تربیت یافتہ نہیں، تربیت کس سے کرتے نہیں جانتے، تو اولادوں کو بھی تربیت کہاں سے دیں؟ ہم نے خود علم حاصل نہیں کی ہے، ہم اپنے اولادوں کو کہاں پڑھائے؟ بتا، خوبصورت بلڈنگ تو نے بنا لی ہے، زمین کا مالک تم ہو، جائیداد کا مالک تم ہو، تم نے بینک بیلنس اکٹھا کر لی ہے، سونے چاندی کے مالک تم ہو، مگر بتا، تم نے اپنے اولادوں کو اس لائق بنایا ہے کہ جب تو مرے گا اور تیرا بیٹا تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور تیرا بیٹا صحیح طور پر تیری نماز جنازہ بتا، کیا ہم نے اس لائق اپنی اولادوں کو بنایا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ بلڈنگ بنائی اولاد کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ زمین خریدی تو نے کیا کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو اس لائق نہ بنا سکے کہ جب تیرا بیٹا تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور مکمل اور صحیح طور پر تیری نماز جنازہ پڑھ سکے۔ اس لیے مسلمانوں، اولادوں کو سنوارو، سجاؤ۔ آخری بات میں بتا کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے پاس ابھی کچھ وقت باقی ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے ہم جا کے جائیں گے، ہم پرکھے جائیں گے۔ البتہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اے مسلمانوں، ہمارے یہاں کوئی انتقال کرتا ہے، ہم محبت والے ہیں، سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی ہم محبت کرتے ہیں، بڑی محبت سے ہم غسل دیتے ہیں، بڑی محبت سے ہم کفن پہناتے ہیں، بڑی محبت سے اپنے کاندھے پہ سوار کر کے لے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے، قبر کے اندر اتارتے، اور یہ اس لیے ہے کہ نبی نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا طریقہ دیا ہے۔ اب مسلمانوں، ہمارے یہاں کوئی انتقال کرتا ہے، انتقال کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی آ کے اسے سلام کرتا ہے؟ جناب محمد ذاکر صاحب کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی،
ہمارے یہاں کی آیت میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، بیٹا باہر ہے، ماں کے لاش گھر میں، بیٹا آتا ہے چادر ہٹاتا مگر سلام نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سلام کرتے ہوئے دیکھا؟ سمجھی آتے سلام نہیں کرتے، رشتہ دار آتے سلام نہیں کرتے، خاندان کے لوگ آتے سلام نہیں کرتے۔ میں نے ایک نوجوان سے سوال کر دیا ہے، نوجوان بتا، تو جب بھی کہیں باہر سے آتا اپنی ماں کو بڑی محبت سے سلام کرتا تھا، آج تیری ماں کے جسم سے روح برباد کر گئی، ان کی لاش تیرے گھر کے صحن میں ہے، چادر سے ڈھاکا گیا ہے، تو نے چادر ہٹایا ہے، تو نے چہرے کو دیکھا مگر آج تو نے اپنی ماں کو سلام نہ کیا۔ وہ نوجوان جواب دیتا، اے حدیث انور سنا، تجھے معلوم نہیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم کبھی مردوں کو سلام نہیں کرتے، ہم تو زندوں کو سلام کرتے ہیں، ہم زندوں کو سلام کرتے۔ المختصر، ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اس مسجد کو قبر کے اندر اتارا ہے، مٹی ڈال کر کے ہم واپس آ گئے، وہی بیٹا مغرب سے کچھ پہلے فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا، مگر آج کے دور میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن قبر میں اگربتی جلانا ہے، ایک گچھا اگربتی لے جا کے قبر کے سامنے، کچھ لوگ تو قبر ہی میں ٹھوک دیتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، اسلام میں اگربتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 40 دن اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو اگربتی جلانے کے لیے نہیں جاتے، وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، اگربتی جلانا نہیں۔ اب آپ کہو گے ہم علماء کرام کی طرف فاتحہ نہیں پڑھ پاتے، تو تجھے کس نے کہا یہی فاتحہ ہے؟ قرآن کی جو آیت یاد ہے وہی پڑھ لو، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو آیت یاد ہو وہی پڑھو، اگر کوئی آیت یاد نہیں، کوئی سورت یاد نہیں تو اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لو، خدا کی بارگاہ میں التجا کرو، اے میرے مولا اس کا ثواب اس مرحوم کے لیے ہے تو قبول فرما لے۔ 40 دن قبرستان جانے کا ہمارا مقصد یہ ہے، اگربتی جلانا مقصد نہیں، مگر یہ قوم اگر اگربتی نہ جلے تو فاتحہ ان کے گھر میں نہ ہو، اگربتی نہ جلے تو مزار میں چادر نہ چڑھے، اگربتی نہ جلے تو ان کے یہاں کھسی جمع نہ ہو، اگربتی نہ جلے تو ان کے یہاں میلاد شریف نہ ہو۔ اگربتی کے پیچھے مت جا، اپنے نبی سے محبت کر، تلاوت قرآن کر، نبی پاک پہ درود پڑھ، تیری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا، مگر غلط پیروں کے ہاتھوں میں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضرت والدین، حضرت علامہ حدیث انور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کچھ دنیا دار پیروں کے چکر میں آ کے ہم نے ایسا کیا، جو اللہ کے ولی ہوں گے انہیں دولت کی فکر نہیں ہوگی، وہ تو سوکھی روٹیاں کھا کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ بنگلہ بنانے کی خواہش نہیں رکھتے، وہ زمین خریدنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ تم کس چکر میں ہو؟ اپنے آپ کو سدھارو، ورنہ یاد رکھو تیری زندگی تباہ ہو چکی ہے، تیرے آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ وقت ہے سچ کی توبہ کر لو، اور ان علماء ان پیروں سے محبت کرو جن کا شجرہ، جن پیروں کا شجرہ حضرت علی سے ملتا ہو۔ اے مسلمانوں، جن کا چہرہ دیکھو تو لگے یہ اللہ کے ولی ہے، جن کا چہرہ دیکھو تو تجھے خدا یاد آنے لگے۔ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے مسلمانوں، المختصر میں جو میرے پاس ابھی کچھ وقت باقی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہم مٹی ڈال کر واپس آ گئے، وہی بیٹا گیا، میں نے پیچھے سے دامن تھاما ہے نادان، کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے، تو نے اپنی ماں کو سلام نہ کیا، اب تو وہ قبر کے اندر ہے، تو نے بڑی محبت سے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، یا کہتے ہیں یا اہل القبور۔ استاد محترم تشریف فرما ہے، دعا کی طالب ہوں۔ اے مسلمانوں، میں نے پیچھے سے دامن تھاما، اب تو سلام کر رہا ہے، وہ جواب دیتا مولانا کم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، صحابہ کا مجمع ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ
تشریف فرمائے۔ میرے آقا فرماتے اے میرے صحابیوں، اے میرے یاروں، جب تم کسی قبرستان کے قریب سے گزرو تو قبر والوں کا حق ادا کرو۔ ہم تو وہ ہیں جو قبر والوں کا بھی ادا کرتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم پر قبر والوں کا کیا حق ہے؟ میرے آقا فرماتے اے میرے صحابیوں، جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو تم کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ طریقہ میرے نبی کا، کہا دو نا سبحان اللہ، یہ طریقہ صحابہ کا، یہ طریقہ اولیاء کا، ہمارا آقا۔ آج وہ لوگ بھی قبرستان کے قریب سے گزرتے تو اپنے باپ کو یا آقا کے سلام کرتے، جنہیں یا نبی کہنے پر اعتراض ہے، جنہیں یا نبی کہنے پر اعتراض ہے، وہ اپنے باپ کے قبر کے سامنے گزرتے تو یا اہل القبور کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں انصاف سے بتا، علماء کہے ان کی باتوں کو ٹھکرا دو۔ میرے والد محترم انتقال کر گئے، حضرت ذاکر صاحب کی والدہ انتقال کر گئی، آپ کے دادا پر دادا قبرستان میں پہنچ چکے ہیں، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے، کوئی 100 سال پہلے۔ آپ ان کے قبر پہ جاتے ہو، یا کر کے سلام کرتے ہو، کوئی شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا، کوئی آپ کو قبر پوجوا نہیں کہتا۔ اے مسلمانوں بتا، پھر وہ نبی جن کی محبت میں رب نے زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کو بنایا، کائنات عالم کی تخلیق فرمائی، اگر اس مصطفیٰ کو ہم نے یاد کر کے سلام کر دیا تو ہم نے کون سا قصور کیا ہے؟ یہ سمجھ کی بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ اے لوگوں سنو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مسلمانوں سنو، میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو، اے دنیا والو، اور میرا رب کہتا ہے وہ جس نے موت کو پیدا کیا ہے والحیات اور زندگی کو بنایا، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تجھے جانچ سکوں، تجھے پرکھ سکوں کہ تم میں کتنے اچھے عمل کر کے آتے ہو۔ ہم جانچے جائیں گے، ہم پرکھے جائیں گے، ہمیں زندگی کی ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ مت سوچو آج ہم غلط کرتے دنیا والوں کی نظریں نہیں پڑ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تیرا خدا تیرے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے، رب کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی میرا خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرا رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے، تجھ سے گناہ سرزد ہو گئی ہے نا، تو بہت بڑا پاپی ہو گیا ہے، بہت بڑا گنہگار ہو گیا ہے نا، در کھلا ہے، آ کے میری بارگاہ میں جھک جا، سچی توبہ کر لے، میں تیری خطا کو معاف کر دوں گا، دل سے توبہ کر لے، میں تیری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں، قبر میں جانے سے پہلے سچی توبہ کر لے اور اپنے ماں باپ، اپنے استاد اور علماء کے ساتھ انہیں محبت کر، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں سے بچ جو سماج میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام علماء کی باتوں کو ٹھکرا دو۔ اللہ پاک نے اپنا شعور دیا ہے، ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے نا، 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے۔ وہ نبی جن کی محبت میں رب نے کائنات عالم کی تخلیق فرمائی، وہ مصطفیٰ رات پر نماز پڑھتے رہے۔ وہ علی جن کا ہم نعرہ لگاتے مقام صحبہ میں ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی رونے لگے۔ وہ حسین جن سے ہم سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی گردن سجدے کی حالت میں کٹا دی۔ پھر وہ انسان جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں فرائض غسل معلوم نہیں، وہ دعویٰ ٹھوکتے پھرتے ہیں کہ ہم پر نماز معاف ہے، ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کون نماز ہے جو دل میں ادا کرو؟ نماز جاہری عبادت ہے، اسے ادا کرو، زندگی سلامت رہے گی۔ کبھی پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال بولنے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی خامی ہو گئی تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔